حکمران جب اپنی ذاتی انا کے لیے، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے جب استعمال کرتے ہیں تو کسی نہ کسی دن انصاف کا بول بالا ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ جو اس وقت کردار میڈیا ادا کر رہا ہے اور جس طرح میڈیا میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں اس حکومت کے خلاف، جس طرح کایا پلٹی ہے کہ ایسی آوازیں جو کل تک ان کی حمایتی تھیں آج وہ ان کے سب سے بڑے کرٹکس بن گئے ہیں۔ ہم آزادی رائے کی وسیعت پارٹی کے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر حمایت کریں گے کہ اس ملک میں ہر شخص کو تقریر و تحریر کی آزادی ہونی چاہیے، جو بھی ضابطہ اخلاق ہے اس کے لمٹ میں یا اس کی حدود میں رہ کے۔ لیکن اگر کوئی شخص، کوئی صحافی، کوئی سیاسی ورکر حکومت کے خلاف بولتا ہے اور اس کو اس طرح نشانہ بنایا جائے گا تو ہم بھی ان کی آواز میں آواز ملائیں گے اور احتجاج کے تمام تر آپشنز جو ہیں استعمال کریں گے۔ پاکستان میں جس طرح صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، صحافیوں کو سچ بولنے سے روکنے پر جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، وہ کسی سویلائز سوسائٹی میں اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ وقت ہے کہ ہم آئین کے تحت جو حقوق دیے گئے ہیں آزادی رائے کے، جو بنیادی حقوق ہیں آئین میں انشرائنڈ، جو آئین میں درج ہیں، ہم نے آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ حلف جو ہے نبھائیں گے۔ انہوں نے جان اسٹوارٹ مل جو 19ویں صدی کے انگلش فلاسفر تھے، ان کی ایک کوٹیشن کا ایک حصہ رکھا ہے اور لکھتے ہیں کہ یہ جان اسٹوارٹ مل کا کوٹ ہے جو اس ڈیسیجن کا حصہ ہے، اور پہلے الفاظ ہیں کہ ایک اسٹیٹ جو چھوٹے لوگوں کو اس لیے عہدوں پر رکھتی ہے کہ ان کو بآسانی استعمال کر سکیں گے، اور چاہے وہ استعمال کچھ مفاد بھی دے سکے، لیکن وقت یہ بتاتا ہے کہ چھوٹے لوگ جو ہیں وہ بڑے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج اقتدار کی ہوس جو ہے، اداروں پر قبضہ جو ہے، اپنی تشہیر، اس نے حکمرانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ آئین کو بھی پامال کریں اور وہ قانون کو بھی پامال کریں، اور گورننس کی جو سپیس ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی گئی ہے۔ اور آگے انہوں نے ایک شعر بھی لکھا کہ اب تلک تو دیکھ نہ پائے دیکھنا ہم جو چاہتے تھے۔ حکومت جو ہے، حکومتی ادارے جو ہیں، وہ فنڈامنٹل رائٹس جو آئین دیتا ہے اس کو پامال کرتے ہیں، غیر قانونی طور پر ہراساں کرتے ہیں، حراست میں لیتے ہیں، اور آزادی سے محروم کرتے ہیں، اور جو ہیومن ڈگنیٹی ہے، جو انسان کی عزت ہے، جو آئین میں گارنٹی کیا گیا ہے، اس کو پامال کرتے ہیں۔
یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. فیئر پلے، ایکوٹی اور پروپرائٹی، یعنی نہ آپ کو قانون کی پرواہ ہے، نہ آپ کو اخلاقی قدروں کی پرواہ ہے، نہ آپ کو انسانی قدروں کی پرواہ ہے. ہمارا آئین جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے سٹیزن کو. انصاف کا بنیادی تقاضا ہے کہ جب تک آپ کے خلاف ثبوت مہیا نہیں ہوتا، انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، یہ انصاف کا تقاضا ہے. ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے. وہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں ڈگنیٹی کی، آنر کی، لبرٹی کی، فریڈم کی اور پراپرٹی کی. آج نیب ان سب کو پامال کرتا ہے. یہ ادارہ جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے، یعنی اپوزیشن کو تو پکڑتا ہے لیکن اس کو اس سے حد درجے بڑے وہ کرپشن کے سکینڈل نظر نہیں آتے جو حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. اور اپوزیشن کو تو مہینوں اور سالوں جیل میں رکھا جاتا ہے، جبکہ نیب کا قانون خود کہتا ہے کہ 30 دن میں ریفرنس فائل کر کے کیس کو پورا کرنا ہے. تو یہ حقوق کی پامالی ہے. اور یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ ہے، اس پر بھی اس فیصلے میں بڑی واضح حقیقت لکھ دی گئی ہے کہ یہ جو نیب اعلی کار بنا ہوا ہے، جو اس کے ہتھکنڈے ہیں، یہ نیشنل انٹرسٹ کو سرو نہیں کر رہے، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ they are causing irretrievable harm to the country, nation and society in multiple ways. چیئرمین نیب اسی عدالت کے جج رہے ہیں. اگر ان الفاظ کو سمجھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ان کا اگلا عمل کیا ہونا چاہیے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی انسان میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ جب ایک اعلیٰ ترین عدلیہ ایک ادارے کے بارے میں یہ بات کر لے، پھر اس ادارے کا وجود نہیں رہتا. آج ادارہ جو مرضی کرتا رہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور ہم کسی ادارے کے خلاف کھڑے ہوئے، بڑا آسان تھا کہ سر جھکا لیتے، کہ کوئی کہتا جی میں تقریریں نہیں کروں گا آپ کے خلاف، میں اسمبلی میں نہیں بولوں گا، میں آپ کی باتیں مان لوں گا. حکومت کے سامنے سر جھکانے سے میں مقابلہ کروں گا. اعلیٰ ترین عدلیہ میں گئے اور اعلیٰ ترین عدلیہ نے اپوزیشن کے موقف کی صرف حمایت نہیں کی، انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر نیب کی حقیقت کو پاکستان کے عوام کے سامنے ننگا کر دیا ہے کہ نیب کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن کو، حق کی آواز کو دبایا جائے. یعنی جس ملک میں ناانصافی ہوگی وہ ملک نہیں چلے گا. یہی کیفیت آج ہمارے ملک کی ہے. اور انہوں نے ختم کیا حبیب جالب کے ایک شعر سے، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے، کیا ممکن ہے تم ہی کہو. یہ آج نیب کی حقیقت ہے، یہ اس حکومت کی حقیقت ہے. ان کو شرم آنی چاہیے. ہمارا ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. نیب کے ذریعے اس ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوشش کی جا رہی ہے. نیب کے ذریعے اس ملک میں سیاسی حقیقتیں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نیب کے ذریعے اس ملک میں ان لوگوں کو جو اپنے نظریے پہ، اپنی جماعت کے ساتھ وفا پہ کھڑے ہیں، انہیں ڈرانے اور انہیں خوفزدہ کرنے اور ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پر الحمدللہ پاکستان کی تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں تو لوگ جھک گئے، نیب کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے یہ سپاہی
जिन्हें इस धरती से प्यार है, जिन्हें आईने पाकिस्तान से प्यार है और जिन्हें जमहूरियत से प्यार है, ये इस बात का सबूत है कि ये हुकूमत पाकिस्तान को डेमोक्रेसी नहीं बल्कि फेंटाक्रेसी बनाना चाहती है कि जो हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसको फेंटा लगेगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, मिफ्ता इस्माइल ने, मैंने भी नैब की गैर आईनी डिटेंशंस काटी हैं, लेकिन हम में से किसी के हौसलों में कोई कमी नहीं आई और ना आएगी। अब वक्त आ गया है कि इस हुकूमत को घर भेजना पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत और इसके तशख्खुस को बचाने के लिए ज़रूरी हो गया है। ये नालायक हुकूमत है, नाअहल हुकूमत है, करप्ट हुकूमत है। लोगों को आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही। कराची के लोग जिनको इन्होंने धोखे से वोट लिए थे वो बिलख रहे हैं, ना बिजली है ना पानी है। बलोचिस्तान के लोग परेशान हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वो इलाके जिनका फाटा का मर्जर किया गया था, हमने उनसे वादा किया था कि उनको हम डेवलपमेंट फंड्स देंगे। इस हुकूमत ने कबायली इलाकों के साथ धोखा किया है। इस हुकूमत ने पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है उसको पसमानदगी की तरफ धकेल दिया है और 10 साल की हमारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया है। और सी पैक जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मंसूबा था उसको भी न्यूट्रल गियर में लाके खड़ा कर दिया है। और हर रोज मुस्लिम लीग नून के मंसूबों की ट्वीटें चलती हैं कि जनाब ये मंसूबा ये हो गया। ये नहीं बताते कि ये वो मंसूबे हैं जो मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह पाइपलाइन में डाल गई थी। अगर वो पाइपलाइन में हमने ना डाले होते तो आज वो भी फौत हो गए होते। ML1 जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उसके लिए सिर्फ 6 अरब रुपए बजट में रखे हैं। 6 अरब का मतलब ये है 197 साल लगेंगे उसको मुकम्मल होने में। ये सीपैक के साथ बदतरीन मजाक है। एक डिजाइन बंदों का है, एक डिजाइन रहमान का है। और अल्लाह ताला की जो लाठी है, बेआवाज लाठी, वो अमल में आती है, वो हरकत में आती है। आप देखें कि जिंदान खाने में पड़े हुए लोगों को ऐसी जगह से रोशनी मिलती है जिसकी कोई तवक्कुल बाज़-औक़ात नहीं करता। नैब नामी अदारे के वजूद का कोई जवाज बाकी नहीं। नैब को ख़त्म किया जाना चाहिए। एहतसाब का नया कानून पार्लियामेंट को तश्कील देना चाहिए और ऐसा अदारा बनाया जाए जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो, जो हुकूमतों की रियासती ताकत की जो गिरफ्त है उससे आज़ाद हो, ताकि जिसने लूट मार की है वो कैफरे किरदार तक पहुँचे। वाज़े तौर पर लिखा गया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ किया गया। बदकिस्मती से अपनी पैदाइश से लेके आज तक एहतसाब के नाम पे इस मुल्क में आर्म ट्विस्टिंग की गई। यह दौर किसी का भी था, अब वो वर्स्ट कैफियत में है। तो लाजम है ये पार्लियामेंट पर, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों पर कि वो नई कानून साजी करें। हम इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी शायद अदा नहीं कर सके, मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है। हम पुरज़्म हैं, अपोजिशन पुरज़्म है, हुकूमत को भी हिम्मत करनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में करप्शन का खात्मा हो तो बजाय करप्शन की कालक मुखालफिन के चेहरे पर मलने के और करप्शन की उस पूरी ड्राइव को नाकाम बनाने के नए कानून के तहत नया अदारा बनना चाहिए। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ आखिर में कि ये मैंने नैब को डील किया है, वहाँ इंसाफ का माहौल बदकिस्मती से नहीं है। अगर कोई एक फर्द वहाँ इंसाफ देना भी चाहता है वो माहौल ऐसा है जो उसको इंसाफ नहीं करने देता। वहाँ पे आप इस ड्रैकोनियन लॉ के तहत ये जो काला कानून है जो पुराना बना हुआ है, जो एक डिक्टेटर ने उसके अंदर ड्रैकोनियन जो आर्टिकल्स हैं वो ऐड किए थे, अगर ये कानून रहेगा तो आप किसी फरिश्ते को भी यहाँ पे ले आए वो भी वहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया।